ایک اصول اور ضابطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کسی کی بھی بات کے بارے میں ایک اوور آل ایک ضابطہ بیان کر رہا ہوں. غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, ہر ایک سے ہو سکتی ہے. ممبر پہ جب انسان بیٹھتا ہے تو یہ بڑا ایک بہت ہی ایک حساس, خاص طور پہ جب آپ کی اتنے زیادہ ویڈیوز وائرل ہو جائیں, پوری دنیا سن رہی ہو, تو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے, پھر بھی انسان کی زبان لڑکتی ہے. ایک مرتبہ مجھے ہمارے کسی بزرگ نے ایک مضمون دیا کہ بہت حساس ٹاپک ہے, اس پہ بہت تمیز سے 10 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروانا ہے. یہ تمیز کے الفاظ میں اپنی طرف سے استعمال کر رہا ہوں. میں جب کیمرے کے سامنے بیٹھا انہوں نے اتنا ڈرا دیا کہ ذرا سا بھی دائیں بائیں گئے تو پبلک نہیں چھوڑے گی, ذرا سا بھی دائیں بائیں ہو گیا نا کہ ایک بڑا حساس موضوع ہے, ادھر چلے گئے تو ادھر والے نہیں چھوڑیں گے, ادھر چلے گئے تو, اتنا ڈرا دیا کہ میں اب ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے نکل ہی نہیں رہے الفاظ. میں نے کہا یہ والا غلط ہو گیا, دوبارہ سے. پھر دوبارہ سے میں نے ریکارڈ کروایا, انہوں نے کہا یہ بھی غلط ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے جو مرضی ریکارڈ کرا دینا, بالکل دباؤ کے بغیر. پھر میں نے ریکارڈ کروایا تو وہ الحمدللہ صحیح ہو گیا. تو جب آپ کسی کی غلطیوں کو اتنا زیادہ پکڑیں گے اور اس طرح سے ایک ہوگا تو پھر انسان کی اپنی صلاحیتیں دب جاتی ہیں, وہ ٹھٹھر جاتا ہے, وہ کیا ہو جائے گا, وہ بات ہی نہیں کر سکے گا. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا, اپنا اسٹائل ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنے ایک طریقے ہوتے ہیں بات کو سمجھانے کے. تو جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنائے انہوں نے دامت برکاتہم بھی لگایا, حضرت جی بھی لگایا, وہ ٹھیک ہے احترام کیا, لیکن آخر میں جو انہوں نے چکا لگایا نا کلپ میں, وہ سارے دامت برکاتہم کی ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو احترام سے مفتی صاحب کا نام لیا, آخر میں جو آپ نے کہا کہ جو میں تو دوبارہ نہیں دہراؤں گا ان الفاظ کو, بالکل گھریلو یعنی انسان کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں گھسنے کی کوشش کر کے وہ طنز کیا ہے. تو یہ سارے دامت برکاتہم کی کیا کر دیا آپ نے ایسی کی تیسی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شاگرد کو ایک استاذ پہ غصہ آیا کسی بات پہ نا, تو وہ شاگرد استاذ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ چونکہ آپ میرے استاذ محترم ہیں اس لیے میں آپ کو کچھ سنا تو سکتا نہیں ہوں, اگر آپ میرے استاذ محترم نہ ہوتے تو منہ توڑ دیتا آپ کا, یا میں آپ کو یوں کہتا کہ میں آپ کا منہ توڑ دوں گا, لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ کیا ہیں میرے, تو کہہ تو دیا نا آپ نے, تو ایسی کی تیسی تو کر دی اس کی. دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں چونکہ یہ موضوع چل نکلا ہے, ایک صاحب نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجے کہ آپ کے بیانات, وہ ٹیکسی ڈرائیور پٹھان کا قصہ, فلانے کے پٹھان کا قصہ, انہوں نے کہا دیکھو شارٹ کلپ میں کتنا پٹھانوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو میرے یوٹیوب چینل نہیں ہے, یہ مجھے اپنے چینل کا اللہ کی قسم ابھی بھی نام معلوم نہیں ہے, پورا نام, کہ میرے یوٹیوب جو میرا ذاتی چینل اس کا نام کیا ہے, سمجھ آ رہی بات, اللہ کی قسم معلوم نہیں ہے. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں یار ہم لوگ کا چینل کون سا ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ کا یعنی میرا کون سا چینل ہے جو میرے نام سے بنا ہوا ہے. اس پہ آپ کو جو بھی ہے, پتہ نہیں طارق مسعود ہے یا مفتی طارق مسعود ہے, وہ پھر ہم انشاءاللہ کبھی وہ پوری تختین کو دکھا دیں گے, یا MTM کیا ہے واللہ عالم. تو وہ بھی جو بھی ہے میرا ذاتی, جو کسی وقت میں اناؤنس کر دوں گا, اس پہ اگر کوئی ایسا عنوان لگے تو آپ میرا گریبان پکڑیں. مختلف قسم کے چینلز ہیں جو میرے بیانات اپلوڈ کر رہے ہیں, وہ خود چٹپٹا بنانے کے لیے ایسا لیبل لگاتے ہیں. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس میں قوم کا مذاق ہے تو آپ وہ کلپ سن کے دیکھو, اس کلپ میں اگر آپ کو ذرہ برابر بھی تمسخر معلوم ہو کہ میں نے اس پشتو بولنے والوں کا مذاق اڑایا ہے, تو آپ میرا گریبان پکڑیں. میں تو اس کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں. اب عنوان کسی نے لگا دیا تو وہ تو اس کی ہیڈیک ہے. کئی بیانات ایسے ہیں جن میں لوگوں نے بےہودہ عنوانات بھی لگائے ہیں. پہلے تو بہت ہو رہا تھا, اب تو ہم نے کچھ کنٹرول کیا اس کو. بےہودہ تصویریں, عورتوں کی فحش تصویریں لگا دیں. وہ یوٹیوبر کو پیسے چاہیے, اس کو یہ نہیں چاہیے کہ لوگوں میں تہذیب پیدا ہو, تمیز پیدا ہو. اس کو کیا چاہیے, مجھے کئی یوٹیوب کے چینل والوں نے آ کے بولا ہے کہ ہمیں تو بھائی پیسے چاہیے, ہم کیوں بیان اپلوڈ کر رہے ہیں پیسوں کے. بعض لوگ مخلص بھی ہیں, وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں لیکن اخلاص سے بھی کام کر رہے ہیں. پیسہ کمانا اخلاص کے منافی نہیں ہے, اور میں نے پابندی بھی نہیں لگائی کسی پہ. لیکن اب ہم یہ جو ہماری انتظامیہ ہے اس کی انہوں نے کچھ باؤنڈری کھینچی ہے
چینلوں کے لیے کہ بھئی اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ ہوتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے وہ لیبل لگا دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بنا کے وہ کھچڑی, وہ جب تک اچار چٹنی کے ساتھ کھچڑی نہیں پیش کرو پبلک کھاتی نہیں ہے. تو وہ اسی طرح بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ ہر بیان میں آپ کے جو ہے نا وہ بس ایک مخصوص ٹاپک ایسا نہیں ہے. مولانا طارق مل صاحب جب کراچی تشریف لائے انہوں نے کہا بھائی تم نے تو ہر ایک کو شادی 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 شادی, صبح شادی, دوپہر شادی, شام شادی, رات شادی, کسی اور ٹاپک پر بھی بات کیا کرو. میں نے کہا حضرت پورا بیان سے نا جو شادی کی بات ہوتی ہے وہ کلپ والا کیا کرتا ہے, جیسے میں جب افغانی پلاؤ کھاتا ہوں نا تو کشمش نکال کے الگ الگ, مجھے کشمش وہ پلاؤ میں بڑی اچھی لگتی ہے تو کشمش ساری سائڈ پہ لا کے نکالتا رہتا ہوں. ہمارے گھر میں جب آلو مٹر پکتے ہیں تو مٹر پہلے میں سارے کھا جاتا ہوں. تو اسی طرح جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے نا, کسی کو کھویا اچھا لگتا ہے تو زردے میں سے کھویا نکال کے وہ پہلے کھائے گا, زردہ بعد میں کھائے گا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ لوگ بیان میں جہاں کہیں شادی کا یا ایسا کوئی چٹکل آیا وہ انہوں نے چمچ سے نکال کے الگ کر کے پبلک کے سامنے پیش. اب پبلک جاتی ہی اس پر ہے, پبلک فوراً اسی کو کیا کرے گی, کلک کرے گی کہ یار اس کو سنو. کیا ان کے دماغ پہ بھی یہی کلک کرے گا اور وہ دیکھیں گے بھی وہی. تو یہ یوٹیوبرز لوگوں کی نفسیات سمجھتے ہیں. اچھا اس پہ لوگوں کے کمنٹس آئیں گے ہیں دیکھو یہ کیسا, تو بھائی تم سن کیوں رہے ہو ہے بھائی, سنیں گے پورا تمیز سے تسلی سے, بڑا انجوائے بھی کریں گے, اس کے بعد کہیں گے دیکھو یار وہی ہے کہ فلم دیکھ رہے ہیں آپ اور پوری فلم دیکھنے کے بعد توبہ توبہ کیسی بے حیائی ہے فلم, توبہ توبہ کیسے دیکھ کیوں رہے ہو بھائی. تو ایک اصول اور ضابطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, کیونکہ یہ کسی خاص شخص کے بارے میں اصول اور ضابطہ بیان نہیں کر رہا, نہ کسی خاص فرقے کے بارے میں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اوور آل جس میں تقریباً ہم سب مبتلا ہیں, شاید میں بھی مبتلا ہوں, آپ بھی ہوں. ہر قوم, ہر مذہبی جماعت اور ہر فرقہ, ہر مسلک, زیادہ تر اسی جذباتیت میں ہم لوگ کیا ہیں, مبتلا ہیں. اس کے لیے میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, دیکھیں ایک اصول ہے, بہت اچھی طرح سے سمجھیں اس کو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَاهُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ہم نے ابن مریم کی مثال دی, قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. بہت اہمیت سے اس بات کو سنیں, بہت سارے مسائل کا حل ہے یہ. قرآن میں کیا آیت نازل ہوئی, انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. یہ ایک ایسا ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے گھریلو مسائل بھی اسی سے حل ہوں گے انشاءاللہ. گھریلو مسائل, آفس کے جھگڑے, مسلکی لڑائیاں اور قومی لڑائیاں, بہت یعنی جو لسانی لڑائیاں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزوں میں انشاءاللہ یہ اصول آپ کو فائدہ پہنچائے گا. ہوا یہ تھا کہ قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ, اے مشرکو تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو تم خود بھی اور تمہارے وہ جھوٹے معبود بھی جہنم کا ایندھن ہے. وہ کیا ہیں, جہنم کا, بولو نا کیا ہو گیا, ایندھن ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے پیغمبر, حالانکہ وہ بھی معبود میں داخل ہیں, عیسائی ان کو سن آف گاڈ کہتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں, ان سے دعائیں مانگتے ہیں. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں وہ کیا ہیں, جہنم کا ایندھن. تو یہ تو کیسی, یہ تو آپ نے اپنے ہی بیان کے خلاف بات کر دی. ایک طرف کیا کہہ رہے ہو اور دوسری طرف, یار بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا بھائی, خالی جگہ تو پر کیا کرے نا. ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں سب کے سب جہنم میں, اور ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کے فضائل بیان کرتے ہو.
تو تم نے تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اس آیت میں کیا قرار دے دیا؟ معاذ اللہ جہنم کا ایندھن. وہ ایک دم شور شرابہ شروع کر دیا. یہ دیکھو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عیسیٰ ابن مریم کو جو عیسائیوں کے پیغمبر ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنم میں. وہ تو یوٹیوب نہیں تھا ورنہ فوراً کلپ وائرل ہو جاتا ہے. جیسے میرے خلاف بھی ابھی کلپ وائرل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی کہتے ہیں المحند المفند کو مانتا ہوں, کبھی کہتے ہیں اس کے, وہ میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ, کبھی کہتے ہیں کہ اس کو مانتا ہوں, کبھی کہتے ہیں اس جزئیے کو ماننا ضروری نہیں ہے. یہ ہو تو گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا نا وہ تو بال کی کھال اتار کے ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر لگا کے کھچڑی پکاتا رہے گا. میں بھی المحند المفند پہ بھی بات کرتا ہوں تھوڑی سی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ تم اور تمہارے قرآن کہہ دے جتنے معبود ہیں وہ کیا ہیں؟ جہنم کا ایندھن. تو فوراً مشرکین مکہ نے ایک دم شور, او یہ تو سب میں تو کون داخل ہے؟ عیسیٰ ابن, کیونکہ سب کلم ما تعبدون, ماں کہتے ہیں سب کے سب جتنے بھی جھوٹے یعنی خدا ہیں جن کو تم نے خدا بنا لیا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ جہنم کا ایندھن. تو انہوں نے تو اب اتنا پروپیگنڈا کیا, پروپیگنڈے سے آدمی پریشان ہوتا ہے, تو صحابہ بھی کیا ہوئے؟ پریشان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوئے؟ پریشان. لوگ آنے لگے ان کا جواب دیں یا رسول اللہ, ان کی بات کا جواب دیں. تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ما ضربوہ لک الا جدلا, اے نبی یہ لوگ جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال پیش کر کے قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے, پروپیگنڈا ہے. جدلا جھگڑا بڑھائے, جھگڑا صرف کیا کرنا؟ پروپیگنڈا. ان ہوا الا عبد انعمناہ علیہ, اس لیے کہ یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ہے. ان کو اس آیت کے مفہوم سے خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پہلے سے خارج ہیں, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. جو چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں ان کو بار بار ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں بھائی, یہ تو قرآن کلام کر رہے ہیں نا, اللہ کلام کر رہا ہے, تو اللہ اپنے پیغمبر کو کیسے کہہ دے گا کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں ہے؟ تو یہاں ماں میں عموم ہے, مگر اتنا عموم نہیں ہے کہ جو پہلے سے طے شدہ ہے جن کا جنتی ہونا یقینی. اور اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ کی مزید تعریف کی, فرمایا عام پیغمبروں کی طرح بھی نہیں ہے, وہ تو قیامت کی علامات میں سے, قرب قیامت میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرب قیامت میں نازل ہونے والے پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال تھے, معمولی پیغمبر بھی نہیں بلکہ بہت بڑے پیغمبر. تو ان کو الگ سے استثناء کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ انکم وما تعبدون الا عیسی ابن مریم حسب جہنم, اس یہاں الا لگانے کی یا لیکن یا لاکن لگانے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ طے شدہ ہے یہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بے وقوفی میں کسی کے کلام کو پکڑ کے بتنگڑ بناتے ہیں اور بعض محض پروپیگنڈا کرنے کے لیے. تو پروپیگنڈا کرنے والے کہیں سے بھی کچھ نکال سکتے ہیں. اب پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ جب بولنے والا ہے اس کی مراد کیا ہے؟ وہ یہ کہ بولنے والے کے اپنے حالات, اس کے اپنے مسلک پہ آپ غور کرو. اگر وہ توحید پرست ہے, اگر وہ توحید پر, اگر وہ پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے, وہ خود پیغمبروں پر ایمان کی دعوت دے رہا ہے اللہ کا کلام, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ جس پیغمبر کو جگہ جگہ ان کی برات کا اعلان کر رہا ہے وہ اس پیغمبر کو جہنم کا ایندھن نہیں کہہ سکتا. ہو نہیں سکتا کہ وہ اسی پیغمبر کو کیا قرار دے رہا ہو کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ تو طے شدہ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر قسم کے اختیارات دیے تھے. میں نے کہا بھائی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ نے ہم پر انعام کیا, وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, ہمیں سب چیزیں دی ہیں اللہ نے. کیا دیا ہے؟ سب چیزیں. یہاں بھی سب کے لفظ کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ جیسے سب اختیارات. تو انہوں نے کہا جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سب چیزیں دے دیں تو ہمارے نبی کو کیوں نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اور سب میں سب داخل کر دیا, یعنی ہر قسم کے اختیارات. میں نے کہا سب کا مطلب دیکھو, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوں گے تو یہاں تمام کا مطلب
اتنا تمام. جب ہم کہتے ہیں تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں, یہاں ہمارے کلام کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوں گے, یعنی صدر صرف ربن کاٹنے کے لیے ہوا کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں ہمارے ہاں تمام کا مطلب کچھ اور ہے. یہ لفظ بولنے میں کوئی پابندی ہے, کوئی ٹیکس لگ رہا ہے کیا؟ یہاں تمام کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اور ہے. جب اللہ کے لیے بولا جائے گا کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس, وہاں تمام میں واقعی تمام. اور یہاں جب بولا جائے گا کہ تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں, تو یہاں تمام یہ دوسروں کی نسبت سے تمام. کیا مطلب؟ پہلے اختیارات صدر کے پاس بھی ہوتے تھے, فلاں کے پاس بھی ہوتے تھے, اب وہ جو ان کے پاس ہوتے تھے وہ والے بھی کس کے پاس آ گئے ہیں؟ اس کے پاس آ گئے. یعنی وہ تمام جو وزیر اعظم کے پاس جو ممکنہ اختیارات ہو سکتے ہیں, وہ والے اب کس کے پاس ہوں گے؟ وزیر اعظم. یہ مقصد ہوتا ہے. تو اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزیں دے دیں, یعنی وہ چیزیں تو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہیں. تمام بادشاہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ جو بالکل کھل کے بادشاہت کر سکیں. تو اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو تمام اختیارات دیے. کیا مطلب؟ انہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے, کوئی قانون نافذ کرنے کے لیے کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی. اور وہ تمام دنیا کی نعمتیں, جو دنیا کی نعمتیں انسان کے حق میں سمجھی جاتی ہیں, وہ تمام نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھیں. وہ نعمتیں جو انسانوں کو اللہ دینے کی عادت ہی نہیں ہے, یعنی اختیارات, وہ نعمتیں اللہ نے نہ ان کو دیں نہ کسی اور کو دیں. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو آپ کسی کے بھی کلام کا مطلب جب لیں گے تو اسی کے